اور ملا علی قاری کا یہ قول نقل فرمایا متخذ اللہ ولیا جاہلا قط وان اتخذہ علمہ، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، لیکن اگر اللہ کے علم کے اندر کسی شخص کو ولایت دینا طے ہو تو پھر اللہ رب العالمین پہلے اس کو، اگر وہ بظاہر عالم نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو علم دنیا عطا کرتا ہے، پھر ولایت کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھتا ہے۔ علم کے بغیر، علم شریعت کے بغیر، علم دین کے بغیر کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ اور یہاں تک کہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی یہ تو شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، جو علم کے بغیر، شریعت کے بغیر، دین پڑھے بغیر وہ ولایت کے مقام پر فیض ہونا چاہے، وہ عبادات کرے، وہ ریاضت کرے، وہ زہد و برا اختیار کرے، وہ مجاہدہ کرے، فرمایا وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے۔ شیطان اس کے منہ کے اندر لگام اور ناک کے اندر نکیل ڈال کے کبھی اس کو کہیں کھینچتا ہے، کبھی کہیں کھینچتا ہے۔ اس واسطے علم شریعت یہ علم طریقت کی پہلی سیڑھی، شریعت کے بغیر طریقت آ ہی نہیں سکتی، شریعت کے بغیر ولایت آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ہم اگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اللہ نے آپ کو علم شریعت سے مالا مال کیا۔ آپ کے ایک ہاتھ کے اندر گویا شریعت تھی، دوسرے ہاتھ کے اندر آپ کے حقیقت اور طریقت، اور جب تک شریعت نہیں سیکھی اتنے تک طریقت نہیں آ سکتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو تو اللہ نے مادرزاد ولی بنایا اور آپ نجیب الطرفین والد کی طرف سے بھی آپ سید اور والدہ کی طرف سے بھی سید، والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی، نجیب الطرفین، اتنا اعلیٰ نسب، اتنا بڑا شرف، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ ونلت السعد من مول الموالی، فرمایا علم پڑھتے پڑھتے، علم سیکھتے سیکھتے میں خطب بنا اور میں نے نعمت عطا کرنے والے مولا سے سعادت مندی حاصل کی۔ یعنی اللہ نے مجھے مقام قطبیت اس وقت عطا کیا کہ جب میں نے علم دین پڑھا، علم شریعت سیکھا تو اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ اور پھر حاضرین محترم، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے شیخ احمد رفاعی کے حوالہ سے لکھا کہ شیخ عبد القادر بحر الشریعت عن جمیلہ و بحر الحقیقت عن یسارہ بنجما شاہ اخترف سید عبد القادر لا ثانی لہو فی عصرنا ھذا، فرماتی ہے کہ شریعت کا سمندر آپ کی دائنی طرف تھا اور حقیقت کا سمندر آپ کی بائیں طرف، جون سی طرف سے آپ چاہتے آپ چلو بھر لیتے، شریعت سے چاہتے تو چلو بھر لیتے، حقیقت اور طریقت سے چاہتے تو چلو بھر لیتے۔ اور فرمایا ہمارے زمانے کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا کوئی عالم موجود نہیں۔ اللہ نے علم کے لحاظ سے آپ کو سارے علماء کے اوپر، علماء عراق کے اوپر برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ اور پھر حاضرین محترم، عام طور پر تو ہم آپ کی کرامات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس با کرامت ولی تھی، حالانکہ علم کے حوالے سے اگر آپ کی ذات کو پرکھا جائے، علم کے حوالے سے اگر آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ گویا علم کا ایک بہت بڑا ناپیدا کنار سمندر تھا۔ یہاں تک کہ اعلی حضرت عظیم البرکت
مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو عبداللہ محمد بن خضر حسینی موصلی ان کے حوالے سے لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، کانا سیدی الشیخ محی الدین عبد القادر یتکلم فی 13 علما، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 13 علوم کے اندر کلام فرماتے تھے، 13 علوم کے اندر، وکانا یذکر فی مدرستی درسا من التفسیر ودرسا من الحدیث ودرسا من المذہب ودرسا من الخلاف، فرمایا کبھی آپ علم تفسیر کا درس دے رہے ہوتے تھے اور کبھی حدیث کا درس عطا فرما رہے ہوتے تھے اور کبھی مذہب کا درس دے رہے ہوتے تھے اور کبھی خلافیات کا درس عطا فرما رہے ہوتے تھے، اور فرمایا وکانا یقرأ علیہ طرف النہار التفسیر وعلوم الحدیث والمذہب والخلاف والاصول والنحو، فرمایا دن بھر کوئی آپ کے پاس تفسیر پڑھنے والا آ رہا ہے، کوئی علم حدیث پڑھنے والا آ رہا ہے، کوئی مذہب سمجھنے والا آ رہا ہے اور کوئی اختلافی مسائل سمجھنے والا آ رہا ہے، کوئی آپ کی بارگاہ کے اندر ذانو تلمس طے کر کے اصول پڑھ رہا ہے اور کوئی نام پڑھ رہا ہے، اور فرمایا وکانا یقرأ القرآن بالقراءۃ بعد الظہر، اور زور کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ 17 پڑھاتے، آپ قرآن کریم کی 7 قراتیں لوگوں کو پڑھاتے تھے، اس قدر اللہ رب العالمین نے آپ کو علوم شریعت سے نوازا تھا کہ آپ تفسیر کا بھی درس دے رہے ہیں، حدیث کا بھی درس عطا فرما رہے ہیں، کوئی آپ کی بارگاہ کے اندر اصول پڑھ رہا ہے اور کوئی نام پڑھ رہا ہے، اور فتوے کے اندر بھی آپ کو ید طولہ حاصل تھی، یہاں تک کہ حاضرین محترم یہ چیز بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی کہ آپ کے فتویٰ دینے کا بھی حیران کن انداز تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جب فتاویٰ آتے آپ فتوے کو پڑھتے اور پھر بدی اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ شیخ احمد رفاعی فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ کے پاس فتویٰ آیا ہو اور فتوے نے آپ کے پاس رات گزاری، اس طرح عام طور پر دارالافتاء کے اندر فتویٰ آتا ہے، ہم لوگ تو سائل کو ہفتے کا ٹائم دے دیتے ہیں، 2 دن کے بعد ہم سے اس فتوے کا جواب لینا، 3 دن کے بعد اس فتوے کا جواب لینا، ہفتے کے بعد اس کا جواب لینا، بعض دفعہ تو پورا یعنی کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو پورا مہینہ بھی گزر جاتا ہے، لیکن آپ کے علم کا عالم یہ تھا اور فتوے کے اندر آپ کی مہارت کا عالم یہ تھا، فرماتے ہیں کہ جب بھی فتویٰ آتا اس کو پڑھتے فوراً جواب عطا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَكَانَتْ فَتَاوَاهُ تُعْرَضُ عَلَىٰ عُلَمَاءِ الْعِرَاقِ فَمَا كَانَ يُعْجِبُهُمْ ثَوَابُهُ فِيهَا أَشَدَّ مِنْ تَعْجِيبِهِمْ مِنْ سُورَةِ جَوَابِ عَنْهَا، فرمایا کہ جب وہ فتاوے علماء عراق کے اوپر پیش کیے جاتے تھے، جو فتوے آپ ارشاد فرماتے تھے، تو علماء عراق آپ کے درست جواب کی وجہ سے بھی متعجب ہوتے تھے، انہیں حیرانگی ہوتی تھی، لیکن سب سے زیادہ انہیں جو تعجب ہوتا تھا وہ آپ کی جلدی جواب دینے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اس قدر اللہ نے آپ کو علوم شریعت سے مالا مال کیا تھا۔ حاضرین محترم یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے اور یہ چیزیں بھی ہمیں بیان کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا ہے، اور پھر اس علم شریعت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے آپ کو با کرامت ولی بنایا، اس شریعت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو طریقت کے اعلیٰ مقام کے اوپر فیض فرمایا، تو پھر ہمیں یہ چیز بھی بیان کرنی چاہیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے یہ برگزیدہ ولی اور وقت کے غوث اور غوث اعظم ایسے نہیں بن گئے، بلکہ آپ نے جنگلوں کے اندر اللہ کی عبادتیں کی، بیابانوں کے اندر اللہ کی عبادتیں کی، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اقمت فی صحراء العراق وخیر به 25 سنہ صائحا لا اعرف الخلق ولا يعرفوني
فرمایا 25 سال تک میں عراق کے جنگلوں اور عراق کے بیابانوں کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر میں عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، مجاہدہ زود و برا اختیار کرتا رہا، یہاں تک کہ نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا اور نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ 25 سال، ایک دن کی بات نہیں، ایک رات کی بات نہیں، ہفتے کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، سال کی بات نہیں، 25 سال تک اس طرح جنگلوں کے اندر اور بیابانوں کے اندر اللہ کی عبادت کی۔ اور پھر حاضرین محترم، یہ بھی آپ نے بارہا سنا ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں، بیان کرنے کو تو ہم بڑے آرام سے بیان کر دیتے اور سن بھی لیتے، لیکن اگر ہم سوچیں تو ہم سے تو ایک آدھا گھنٹہ مسجد کے اندر اگر لنگر نہ ہو تو نہیں بیٹھا جا سکتا، لنگر ہو تو کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ لیتے۔ پوری رات بیٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر جہاں ہر قسم کی آسائش بھی موجود ہے، گرمی کے دفاع کے لیے پنکھے موجود ہیں اور سردی کے دفاع کے لیے ہیٹر موجود ہوتی، ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی۔ ہم 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے غلام ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن ہماری یہ کھوکھلے نعرے، ہماری محبت سچی نہیں، ہم شاید اس محبت کے اندر کہیں منافقت کی راہ کے اوپر نہ چل رہے ہیں۔ دعوت تو ہے کہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا معمول پنجگانہ نماز کو ترک کرنا نہیں تھا، ان کا معمول فرائض کو ترک کرنا نہیں تھا، ان کا معمول واجب کو ترک کرنا نہیں تھا، ان کا معمول شریعت اسلام کی بغاوت نہیں تھی، ان کا معمول سیرت مصطفیٰ سے بغاوت نہیں تھی۔ ہم اگر اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، نہ ہماری صورت ان جیسی، نہ ہماری سیرت ان جیسی، ہم 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر نہیں ادا کر سکتے۔ انہوں نے 25 سال تک بیابانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر اللہ کی عبادت کی، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ بھوک برداشت کرتے، پیاس برداشت کرتے اور گھاس کھا کے، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم سے سبزی نظر آتی، اس کے اندر آپ نے درختوں کے پتے کھائے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور یہ تب ممکن ہے کہ آدمی کھانے سے بھی بے نیاز ہو جائے، پینے سے بھی بے نیاز ہو جائے اور سونے سے بھی بے نیاز ہو جائے، کیونکہ جب کھائے پیے گا تو اس کو پیشاب کی حاجت ہو، اس کا وضو برقرار نہیں رہ سکے گا، تو جب وضو نہیں برقرار رہ سکے گا تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو گویا اللہ والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے اندر مگن ہوتے ہیں تو ذکر الہی ان کی خوراک بن جاتی ہے، ان کا کھانا بھی ذکر الہی ہوتا ہے اور ان کا پینا بھی ذکر الہی ہوتا ہے، اور پھر وہ نیند سے بھی بے نیاز ہو جاتی ہیں، تو اس وقت پھر وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں رہتے، ان کی ساری راتیں اللہ کی بارگاہ کے اندر حالت قیام کے اندر اور حالت سجدوں کے اندر گزر جاتی۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو داغ سجن دی ستیاں اڑ جاوے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور 15 سال تک آپ کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیوار کے اندر ایک بیگ گاڑ دیتے اور ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ کے ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر آپ قرآن کریم شروع فرماتے اور فجر کی نماز سے پہلے پورے قرآن کا ختم کرتے، اور 15 سال تک آپ کا یہ معمول ہے۔ ہم سوچیں ان سے محبت کا دم بھرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمارا تو صرف فاتحہ اور اخلاص کے اوپر گزارا ہے، اور وہ بھی شاید ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ نماز کے اندر پڑھنی ہے، اگر نماز کے اندر نہ پڑھنی ہوتی تو شاید ہمیں فاتحہ اور اخلاص بھی یاد نہ ہوتی۔ مسلمان ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک، گر تو بے خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن بجز قرآن زیستن، اگر تم چاہتا ہے کہ مسلمانی کی زندگی گزارے تو تیرا قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، تیرا شریعت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے،
تیرا دین کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. ہم شریعت کی اپنی ضرورت کے مطابق پوچھتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے زیادہ سے زیادہ، جب بیوی کو طلاق دے دی مفتی کے پاس چلے گئے، مولوی کے پاس چلے گئے، فتویٰ دریافت کر لیا، کبھی نہیں پوچھا کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز کی داخلی شرائط کون سی ہیں، خارجی شرائط کون سی ہیں، اور وضو کے فرائض کون سے ہیں، غسل کے فرائض کون سے ہیں. کیا یہ سارے لوگ ان چیزوں کے حافظ ہیں؟ کیا یہ سارے لوگ ان چیزوں کے عالم ہیں؟ نماز پڑھنے کا بھی پتہ نہیں، لیکن کبھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ ہم کسی سے نماز کا مسئلہ پوچھیں، ہم کسی سے شریعت پوچھ لیں، کسی سے طریقت پوچھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر شاید ہم سمجھتے ہیں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. اور جب بیوی کو طلاق دے دی تو پھر ضرورت محسوس کی تو مسئلہ پوچھنے آ گئے. وراثت کا مسئلہ ہے، ضرورت پیش آئی تو شریعت پوچھنے آ گئے. ہم ضرورت کے بغیر شریعت بھی نہیں پوچھتے. ہمیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا چاہیے. گر تم خواہی مسلمان زیستن نیز ممکن جز بقرآن زیستن. اور کلندر لاہوری فرماتے ہیں جو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. فرمایا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا اندازہ ہے. ہم تو بس سمجھتے ہیں کہ لا الہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے. نہیں، لا الہ کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور ان تقاضوں کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. تو کس طرح پورا کیا؟ جنگلوں کے اندر عبادتیں کرتے رہے، جنگلوں کے اندر بیابانوں کے اندر مجاہدے کرتے رہے، اور ساری رات جاگ کے اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ کے اندر اپنی عبودیت کا اظہار کرتے رہے اور اپنے مالک کی معبودیت کا اظہار کرتے رہے. تب جا کے انہیں اللہ رب العالمین نے یہ عظمتیں، یہ شان اور یہ عزت، یہ رفعت، یہ بلندی عطا فرمائی. تو اگر ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے سچے غلام ہیں، ہمیں ان کی سیرت پر چلنا ہوگا، ان کے طریقے پر چلنا ہوگا اور شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اتنے تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شریعت کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھامے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی عبودیت کا اظہار نہ کرے، نماز نہ پڑھے اور ولایت کا دعویٰ کرے. تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، دغے باز تو ہو سکتا ہے، مکار اور فریبی تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. حضور کی سنت کا باغی، چہرے پر مصطفیٰ کی سنت کا نور، داڑھی موجود نہیں، دلین شیو ہے، اور وہ ولایت کا دعویٰ کرے، اگر ہوا کے اندر اڑتا ہوا بھی نظر آئے تو پھر وہ جادوگر ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ الاستقامت خیر من الکرامہ، ہوا کے اندر اڑنا یہ ولایت نہیں، پانی پر چلنا یہ ولایت نہیں. یہ چیزیں تو پرندے بھی کر لیتے ہیں، یہ چیزیں تو مینڈکے بھی کر لیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر ولایت اور اللہ کی بارگاہ کے اندر قرب، اس کا بہترین ذریعہ وہ شریعت کے اوپر استقامت. الاستقامت خیر من الکرامہ. آپ اگر ایک بندے کو دیکھیں کہ اس کے فرائض بھی قضا نہیں ہوتے، اس کے واجبات بھی قضا نہیں ہوتے، اور حضور علیہ السلام کی سنت کو بھی اس نے کبھی ترک نہیں کیا، پھر اگر وہ ولایت کا دعویٰ نہ بھی کرے، وہ آپ کو ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر نہ بھی آئے، وہ پانی پر چلتا ہوا نظر نہ بھی آئے، تب بھی وہ اللہ کا ولی ہے. کیونکہ ولایت یہ استقامت علی الدین کا نام ہے، یہ شریعت کے اوپر کار بند ہونے کا نام ہے، یہ شریعت کی راہ کے اوپر چلنے کا نام ہے. اگر ایک بندہ شریعت کی بغاوت کر رہا ہے اور وہ بظاہر آپ کو ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ جادوگر ہو سکتا ہے. اس واسطے حاضرین محترم ہمیں حقائق کو سمجھنا چاہیے، حقیقت تک ہمیں رسائی حاصل کرنی چاہیے. ہم لوگ عقیدے کے اتنے کچے ہو گئے، توہم پرست ہو گئے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کو دم کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ غیر محرم عورتوں کے سامنے کس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کا ولی. ولایت اسی چیز کا نام ہے. ایک آدمی 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ کسی آستانے کا سجادہ نشین ہے. سجادہ نشین ہونے کا نام ولایت نہیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ نبی تھے. ان کا بیٹا جب ان کی راہ سے ہٹ گیا
حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پسر نو بابا دابا نشست خاندان نبوت تشکر شد. اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ انہو لیس من عالم انہو عمل غیر صالح. فرمایا کہ تیرا بیٹا نہیں اس لیے کہ اس کے عمل اچھے تھے. نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر برے لوگوں کی سنگت میں آئے اس کا خاندان نبوت گم ہو جائے تو ولی کا بیٹا اگر فاسق فاجر بن جائے اس کی ولایت کیسے برقرار رہ سکتی؟ اس واسطے ہمیں حقائق کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پاک پر ہمیں کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر مقام معبودیت حاصل کیا تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ کا قانون سب کے لیے, اللہ کا قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اور آج بھی اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت اتر سکتے ہیں درختوں سے قطار اندر قطار اب بھی وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ نام شریف ایک مرتبہ قرآن شریف اول آ کے درود شریف پڑھتے ہیں کہ نبی صاحب شہادت کے مل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام